یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ 2013 میں میرے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن بالکل کل کی طرح یاد ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، ایک عام سی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی، ایک ایسی عمر جب انسان معصومیت اور جوانی کے درمیان ہوتا ہے اور زندگی کی اصل سختیاں ابھی شروع نہیں ہوتی۔ ہر دن اسکول جانا، دوستوں کے ساتھ کھیلنا اور رات کو بنا کسی فکر کے سو جانا، یہی میری دنیا تھی۔ مگر جولائی کے اس مہینے نے میری زندگی کا ایک نیا صفحہ کھول دیا تھا۔ جولائی کا مہینہ تھا، گرم دن تھا، ہلکی سی گرمی، بھاری سی ہوا اور شام کے وقت دور کہیں سے آتی مندر کی گھنٹیوں کی آواز۔ لیکن اس دفعہ یہ مہینہ ایک عجیب اداسی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میرے دل بے چین تھا کیونکہ میرے دادا، جو ہمارے خاندان کے سب سے عظیم شخصیت تھی، بیماریوں سے لڑتے لڑتے آخرکار ہار گئے تھے۔ وہ 65 سال کے تھے اور عمر بھر انہوں نے صرف محبت اور حکمت والی باتیں کی تھیں۔ ان کی ہر بات ایک نصیحت ہوتی تھی، ایک کہانی ہوتی تھی جو سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مگر اب وہ نہیں رہے تھے اور گھر کا ہر کونا ان کی یادوں سے بھر گیا تھا۔ میری فیملی اور میں ہندو ہیں اور ہماری مذہبی روایات کے مطابق ہم موت کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ جہاں دنیا کے اکثر لوگ موت کو صرف ایک دکھ سمجھتے ہیں، وہاں ہمارے لیے یہ صرف ایک سفر کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم موت کے غم کو مناتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، اپنے مرنے والے کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ ہمارے گھر میں بھی اسی روایات کے مطابق تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ موت کے بعد ایک غم کا دور ہوتا ہے جو 13 دن تک چلتا ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک اہم رخ ہے جو مرحوم کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دوران صرف گھر والے نہیں بلکہ دور دور سے رشتہ دار، ہمدرد اور قریبی لوگ بھی آتے ہیں تاکہ مرحوم کو عزت اور خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ یہ دن صرف رونا دھونا نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسے ماحول میں گزرنے لگتا ہے جہاں ہر شخص مرحوم کی زندگی کو یاد کرتا ہے، ان کی اچھائیاں، ان کی باتیں، ان کا ہنسنا، ان کی دی گئی نصیحتیں۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے انہیں دعاؤں اور اچھی یادوں کے ساتھ رخصت کرنے کا۔ ہماری روایات کے مطابق ہم صرف غم نہیں مناتے بلکہ مرحوم کی زندگی کا جشن بھی مناتے ہیں۔ یہ تسلی کا ایک طریقہ ہے تاکہ ان کی روح سکون سے آگے بڑھ سکے۔ ہم ان کے لیے پوجا کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور بھوگ رکھا جاتا ہے جس میں غریبوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کا سفر آسان ہو اور دوسری دنیا میں سکون میں رہ سکیں۔ میں خود اتنا مذہبی نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی ان سب چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن دادا جی کی وفات کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کچھ روایاتیں صرف مذہب کا حصہ نہیں بلکہ محبت اور عزت کا اظہار بھی ہوتی ہیں۔ ان کا آخری سفر صرف ان کا نہیں تھا بلکہ ہم سب کا تھا جو ان سے جڑے ہوئے تھے۔ اس لیے میں نے بھی اپنی طرف سے ان رسومات کو نبھانا ضروری سمجھا، کیونکہ یہ صرف ایک مذہبی فرض نہیں بلکہ ان کے لیے ایک آخری عزت تھی جو میں انہیں دے سکتا تھا۔ غم کے ان دنوں میں میری والدہ ہر روز اسکول کے بعد مجھے اور میری بہن کو میرے دادا دادی کے گھر لے جاتی تھی۔ یہ ایک روایات جیسے بن گئی تھی، روز کا سلسلہ جس میں ہم سب مل کر غم مناتے، دادا جی کی یادوں کو تازہ کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ میرے دادا دادی کا گھر ہمیشہ ایک پرسکون جگہ تھی، مگر ان دنوں میں یہ مختلف لگتا تھا۔ رشتہ دار دور دور سے آئے تھے، اس وجہ سے گھر ہمیشہ بھرا رہتا۔ کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھا دادا جی کی پرانی باتیں یاد کر رہا ہوتا تو کوئی وراندے میں شور کرتے بچوں کو سمجھاتا۔ گھر میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، نہ صرف غم کا احساس بلکہ رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا بھی ایک نیا تجربہ لگتا تھا۔ کہیں کوئی چھپ کر آنسو پوچھ رہا تھا اور کہیں کوئی اپنی باتوں سے دوسروں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان سب کے بیچ میری ایک اور فکر تھی۔ میرے ایگزامز قریب تھے، میں چاہ کر بھی اپنی پریشانی کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ ہر کسی کی نظر صرف دادا جی کی یادوں اور ان کے 13 دنوں کی روایات پر تھی۔ اس لیے میں نے اپنی کتابیں ساتھ لے جانا شروع کر دیا تاکہ جب بھی موقع ملے میں تھوڑا بہت پڑھ سکوں۔ میری والدہ بھی مجھے یہی مشورہ دیتی تھی
کہ غم کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ذمہ داریاں بھول جاؤ۔ ان کا کہنا تھا کہ دادا جی بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم اپنی تعلیم کو نظر انداز نہ کریں، لیکن سچ یہ تھا کہ اس ماحول میں پڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ جب ہر طرف ہلچل ہو، لوگ ملنے آ رہے ہوں، کہیں دعا ہو رہی ہو، کہیں کہانیاں سنائی جا رہی ہوں، ایسا لگتا تھا جیسے دنیا رک گئی ہے اور صرف ایک یاد کا سفر چل رہا ہے۔ میں کتابیں کھولتا مگر ذہن دادا جی کی باتیں اور ان کی مسکراہٹ میں الجھ جاتا تھا۔ یہ ایک عجیب احساس تھا، ایک طرف دنیا کی ذمہ داریاں اور دوسری طرف ایک دادا جی کی یاد۔ تو جب بھی میں پڑھنے کی کوشش کرتا، گھر کے نیچے کا ماحول اب بھی ویسا ہی تھا۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کچھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے دادا جی کی یادیں تازہ کر رہے تھے اور کچھ رسوئی میں چائے اور ناشتہ بنا رہے تھے۔ ہر جگہ لوگ ہی لوگ تھے۔ اس وجہ سے گھر میں ایک عجیب سی رونق تھی جو غم کے باوجود محسوس ہوتی تھی۔ مگر مجھے اس وقت صرف ایک چیز کی فکر تھی، میرے ایگزامز۔ میں نیچے کی ہلچل سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں اوپر والے کمرے میں چلا گیا جو زیادہ تر بند رہتا تھا۔ یہ دادا جی کا ایک پرانا کمرہ تھا جس میں اب صرف کچھ پرانی کتابیں، ایک پرانی لکڑی کی کرسی اور ایک بڑی سی لوہے کی الماری پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ نیچے بیٹھ کر پڑھنا ممکن نہیں، اس لیے میں اوپر اکیلا آیا اور جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے تالا نہیں لگایا تھا، صرف کنڈی لگائی تھی تاکہ نیچے سے آنے والی آوازوں سے بچ سکوں اور آرام سے پڑھائی کر سکوں۔ کمرہ تھوڑا پرانا تھا، دیواروں کا رنگ ہلکا اترا ہوا لگتا تھا اور ایک عجیب سی سوکھی سی بو ہوا میں ملی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنی کتابیں کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے تھوڑا مشکل لگا، لیکن دھیرے دھیرے میں اپنی کتابوں میں کھو گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور میں اپنے نوٹس لکھ رہا تھا جب اچانک مجھے ایک عجیب سی فیلنگ ہوئی، جیسے کوئی میرے قریب ہے۔ میں نے سر اٹھایا مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے اپنے ذہن کو تسلی دی کہ شاید یہ صرف میری تھکان کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن پھر ایک آواز آئی، پہلے بہت دھیمی سی، جیسے ہوا دروازے سے ٹکرا رہی ہو۔ میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن چند سیکنڈ بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ اس بار بالکل واضح تھی وہ آواز، دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہو رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید کوئی نیچے سے آیا ہوگا، لیکن پھر ایک عجیب بات یاد آئی۔ یہ کمرہ صرف تب کھولا جاتا تھا جب دادا جی اس میں وقت گزارتے تھے۔ ان کے گزرنے کے بعد کسی نے بھی یہ کمرہ استعمال نہیں کیا تھا۔ پھر یہ دستک کس کی ہو سکتی تھی؟ مجھے پہلے تو لگا کہ شاید میرے کوئی چھوٹے کزنز ہوں گے جو مذاق کر رہے ہیں۔ گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے جو اکثر شرارت کرتے رہتے تھے، اس لیے میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا اگر یہ واقعی کوئی مذاق ہے تو تھوڑی دیر میں خود ہی بند ہو جائے گا، لیکن 10 سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ دروازے کا ہینڈل اچانک زور سے ہلنے لگا، جیسے کوئی زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کوئی مذاق نہیں لگ رہا تھا، پہلے صرف دستک تھی، لیکن اب ہینڈل زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی بےچین ہو، جیسے کوئی اندر گھسنے کے لیے بےتاب ہو۔ میرا دل اتنا زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں بھی تیز محسوس ہو رہی تھی۔ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلا ہوں، اور جو بھی دروازے کی دوسری طرف ہے وہ کسی بھی طرح اندر آنا چاہتا ہے۔ پھر اچانک سب کچھ رک گیا، نہ دستک، نہ ہینڈل کا ہلنا، نہ کوئی آواز۔ ایک دم سے سب کچھ اتنا خاموش ہو گیا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، کیا نیچے سے کسی کو آواز دے کر بلاؤں یا پھر صرف ایک دفعہ دروازہ کھول کر خود چیک کروں۔ 5 سیکنڈ تک میں ویسے ہی بیٹھا سوچتا رہا، پھر میں نے ہمت کی، دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف گیا۔ میرے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے جب میں نے کنڈی کھولی۔ دھیرے سے دروازہ کھولا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھر سب سے پہلے میرا دھیان سیڑھیوں کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نیچے نہیں بھاگا۔ اگر کوئی مذاق کر رہا ہوتا تو کم سے کم آواز یا چلنے کی آہٹ سنائی دیتی، مگر ہر جگہ صرف خاموشی تھی۔ مجھے تھوڑی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے سوچا شاید کوئی دادی کے کمرے میں چھپ گیا ہوگا، اس لیے میں وہاں گیا، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ پورا گھر نیچے بھرا ہوا تھا،
लेकिन ऊपर एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने सोचा शायद ये मेरे छोटे कज़न्स होंगे जो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब नीचे जाकर देखा तो सब अपने खिलौने से खेल रहे थे। उनके चेहरों पर शरारत का कोई निशान नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अभी अभी कोई मजाक किया हो या ऊपर से भाग कर आया हो। मुझे सच में अजीब लगा। मैंने वहाँ मौजूद कुछ बड़े लोगों से पूछा कि क्या किसी ने देखा है कोई ऊपर गया था। हर किसी का जवाब ना में था। अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर कोई मजाक भी कर रहा होता तो कोई ना कोई तो देख ही लेता, मगर सबका कहना था कि कोई भी ऊपर नहीं गया। मुझे हल्का सा डर महसूस होने लगा। शायद ये सिर्फ मेरा वहम था या फिर कुछ और। मैं इस बात को लेकर अपनी माँ और दादी के पास गया। जब मैंने उन्हें ये सब बताया तो मुझे हैरानी हुई कि उनके चेहरों पर कोई हैरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे ये बात उनके लिए नई नहीं थी। फिर मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मुझे और भी ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, मेरे दादा के घर में एक छोटी सी जगह थी, एक स्टोर जैसे कमरा जो रसोई के अंदर नीचे बना हुआ था। ये एक पुराना छोटा स्टोर रूम था जिसमें ज़्यादातर पुराने बर्तन रखे जाते थे। दादी ने बताया कि इस जगह से हमेशा अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, कभी रात को, कभी सुबह के वक्त, और कभी कभी बिना किसी वजह के, जैसे कोई वहाँ कुछ हिला रहा हो। उनका कहना था कि दादाजी के इंतकाल के बाद ये आवाज़ें और बढ़ गई थी, और ये पहली दफ़ा नहीं था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी हो या किसी को महसूस हुआ हो कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मेरी दादी जान ने मुझे ये भी बताया कि एक दिन सुबह जब घर के सब लोग अपने काम में मसरूफ़ थे, माँ और दादी ने रसोई के अंदर से एक तेज़ आवाज़ सुनी, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिर गई हो। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई बर्तन शेल्फ से गिर गया होगा, मगर जब वहाँ देखने गईं तो पुराने स्टील के बर्तन जो स्टोर रूम में रखे होते थे ज़मीन पर बिखरे हुए थे। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, पापा जी अगर आप हैं तो सुकून से रहिए, हम सब यहाँ हैं। फिर उन्होंने वो बर्तन उठाकर वापस अपनी जगह पर रख दिए। माँ भी चुपचाप देखती रही, मगर उनके चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी थी। लेकिन सिर्फ कुछ देर गुजरने के बाद एक और तेज़ आवाज़ सुनाई दी। जब माँ और दादी फिर से स्टोर रूम गई तो उन्हीं बर्तनों को फिर से ज़मीन पर पड़ा देखा, जैसे किसी ने जानबूझकर गिराए हों। इस दफ़ा माँ थोड़ा घबरा गईं। दादी ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो किसी और तरीके से दें। फिर धीरे धीरे ये आवाज़ें बंद हो गईं, मगर उस दिन के बाद हर किसी को ये एहसास होता रहा कि घर में कोई और भी है। मेरी माँ का कहना था कि ये शायद दादा की रूह थी जो हमें ये एहसास दिलाना चाह रही थी कि वो अभी भी हमारे साथ हैं। उनका मानना था कि दादाजी सिर्फ देख रहे हैं, हमें महसूस कर रहे हैं कि वो यहाँ हैं। उनका मानना था कि दादाजी सिर्फ देख रहे हैं, हमें महसूस करा रहे हैं कि वो यहाँ ही हैं, मगर उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। जब मैंने ये सुना तो मुझे फ़ौरन अपने कमरे का वो वाक़या याद आया। शायद जो भी मेरे दरवाजे के हैंडल को हिला रहा था वो कोई और नहीं, दादाजी खुद थे। ये उनका तरीका हो सकता था मुझे कहने का कि वो यहाँ हैं। मुझे याद आया कि दादाजी अक्सर मजाक करा करते थे, छोटी छोटी शरारतें करते थे जो सबको हंसने पर मजबूर करती थी। शायद ये भी उनका एक तरीका था मुझे बताने का कि वो अब भी यहाँ हैं, मुझे देख रहे हैं और मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे अब भी समझ नहीं आई, अगर ये सब दादाजी कर रहे थे तो फिर वो किस बात का एहसास दिलाना चाह रहे थे? क्या वो सिर्फ मजाक कर रहे थे या फिर कुछ और? इस वाक़ये से पहले भी मुझे रूहानी चीज़ों पर थोड़ा बहुत यकीन था, लेकिन इस सब कुछ होने के बाद मेरा यकीन और बढ़ गया। पहले मैं सिर्फ सुनता था कि लोग कहते हैं रूहों का वजूद होता है, लेकिन अब मैंने खुद महसूस किया था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे मैं सिर्फ वहम नहीं कह सकता था। ये सब तब तक होता रहा जब तक दादा की आखिरी रसूमात मुकम्मल नहीं हो गईं। जब उनका अंतिम संस्कार पूरा हो गया और घर में आखिरी भोजन का इंतज़ाम किया गया, उसके बाद फिर कभी कोई अजीब हादसा नहीं हुआ। ना दरवाजे खटकाए गए, ना बर्तन गिरे,
نہ ہی کوئی اور روحانی محسوس ہوئی۔ جیسے دادا جی جو کہنا چاہتے تھے کہہ چکے تھے، جیسے ان کی روح نے سکون پا لیا ہو۔ اس وقت مجھے یہ سب بہت ڈراؤنا لگا تھا۔ میں صرف 15 سال کا تھا اور ایک ایسی چیز کا گواہ بنا جو سمجھ سے باہر تھی۔ اب بھی جب کبھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے یہ سب کل کی ہی بات ہو، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی محسوس ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ دادا جی جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ تھے۔ شاید وہ صرف یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ان کا پیار اب بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب بس یہی امید ہے کہ وہ کہیں بھی ہیں، آرام اور سکون میں ہوں گے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام شرجیل ہے۔ یہ کہانی لگ بھگ 5 یا 6 سال پہلے کی ہے، جب میں اپنی تیسری تصاحت میں تھا۔ وہ عمر جب انسان نہ بالکل جوان ہوتا ہے اور نہ ہی پوری طرح بڑا، لیکن زندگی کو نیا نظریہ مل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت میں ایک نئے شہر میں شفٹ ہو چکا تھا، جو میرے پرانے گاؤں سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ میرا وہ چھوٹا سا گاؤں جو پنجاب کے پہاڑی علاقے میں بسا ہوا تھا، صرف جگہ ہی نہیں بلکہ میری بچپن کی یادوں کا اہم حصہ بھی تھا۔ وہاں کی چھوٹی چھوٹی گلیاں، مٹی کی خوشبو، شام کو لوٹتی ہوئی گائیں اور گلی کے موڑ پر کھڑے ہوئے بزرگ، سب کچھ میرے ذہن میں تازہ ہے۔ اس رات ایک پرانے دوست کا فون آیا۔ وہ بھی لمبے عرصے بعد گاؤں آیا تھا اور چاہ رہا تھا کہ ہم مل کر کہیں بیٹھیں، گفتگو کریں، بیتے دن یاد کریں۔ مجھے یہ تجویز پسند آئی کیونکہ شہر کی روشنیاں اور مصروفیات میں بھی اکثر اپنی اصل یادوں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے میں نے بنا سوچے واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گاؤں کی سڑکیں شہر کی طرح روشنیوں سے بھری نہیں تھیں۔ میں اپنی گاڑی چلاتے ہوئے اس پرانے علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ہر کونے سے ایک پرانی یاد جڑی تھی۔ یہ ایک عام ملاقات ہونے والی تھی، مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس رات میری زندگی کا سب سے عجیب، سب سے خوفناک تجربہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں اپنے گاؤں پہنچا اور اس دوست سے ملا، اور کھانے کے بعد جب میں واپس گھر لوٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو دل ایک عجیب سی اداسی محسوس کر رہا تھا۔ یہ جگہ میری بچپن کی یادوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر گلی، ہر محلے کا ایک اپنا ہی منظر تھا۔ پرانے دوستوں کی باتیں، گھروں سے اٹھتی روٹی کی خوشبو اور شام کو کہیں دور سے سنائی دینے والی اذان، سب کچھ جیسے وقت کے کسی پرانے سفر کا حصہ لگ رہا تھا۔ یہ علاقہ شاید وقت کے ساتھ کچھ بدلا ہو، مگر اس کی روح اب بھی ویسی ہی تھی۔ اس لیے واپس نکلنے سے پہلے میں نے سوچا کہ تھوڑا ادھر ادھر گھوما جائے۔ بس یوں ہی بے مقصد موسم خزاں چل رہا تھا۔ وہ فصل جب درخت اپنے پرانے پتے گرا کر نیا روپ لینے لگتے ہیں۔ ہوا میں ایک ہلکی سی سردی کا احساس تھا، لیکن ابھی اندھیرا پوری طرح چھایا نہیں تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا، لیکن آسمان پر ایک نرنگی سی روشنی اب بھی باقی تھی۔ سڑک پر چھائے ہوئے سوکھے پتے گاڑی کے نیچے اکثر ہلکا سا آواز کرتے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں۔ میں دھیرے دھیرے شہر کے ایک کونے کی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک جگہ تھی جو مجھے ہمیشہ عجیب لگتی تھی، ایک بند سوسائٹی جو ایک چھوٹی پہاڑی پر بنی ہوئی تھی۔ اس سوسائٹی میں صرف مہنگے اور بڑے بنگلے تھے، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میں نے کبھی کسی کو وہاں رہتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ جگہ مجھے ہمیشہ ایک راز لگتی تھی، جیسے کوئی پرانی کہانی جو ادھوری رہ گئی ہو۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس جگہ کا صرف ایک ہی دروازہ تھا، ایک بڑا لوہے کا دروازہ جہاں ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ جگہ کسی امیر آدمی نے بنوائی تھی، مگر کچھ ہی وقت بعد اسے بند کر دیا گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ یہاں کسی پر کوئی بڑی مصیبت آئی تھی، تو کوئی کہتا تھا کہ یہ جگہ اب صرف بینک کی ملکیت ہے۔
لیکن اصل وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج بنا کسی خاص وجہ کے میں نے سوچا کہ تھوڑا قریب سے دیکھا جائے۔ یہ جگہ ہمیشہ بند رہتی تھی، لیکن اس رات مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی دھیرے کر کے میں نے اپنی نظر اس لوہے کے بڑے دروازے پر جما دی، اور تبھی مجھے ایک عجیب سی چیز نظر آئی۔ یہاں صرف چند امیر لوگ ہی رہتے ہوں گے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ یہاں صرف چند امیر لوگ ہی رہتے ہوں گے، وہ بھی کبھی کبھی، جب انہیں شہر کی بھاگ دوڑ سے دور کچھ دن آرام کرنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر وقت یہ علاقہ سنسان رہتا تھا، نہ کوئی رہنے والا، نہ کوئی رات کو جاگنے والی روشنی، صرف بڑے بڑے بنگلے جو اندھیرے میں ایک عجیب سی بے جان تصویر لگتے تھے۔ لیکن اس رات جب میں اس جگہ کے پاس سے گزرا تو ایک عجیب منظر میری نظر میں آیا۔ وہ لوہے کا بڑا کالا گیٹ جو ہمیشہ بند رہتا تھا آج کھلا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ گیٹ اکثر ڈسٹ کور رہتا تھا، جیسے سالوں سے کوئی اسے ہاتھ بھی نہ لگائے، اور آج وہ بنا کسی رکاوٹ کے کھلا ہوا تھا۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی اور گیٹ کے ایک حصے پر لٹکتی زنجیر ہل رہی تھی، جیسے کسی نے اسے کچھ دیر پہلے ہی کھولا ہو۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی دوڑی۔ یہ جگہ ہمیشہ ایک راز رہی تھی، ایک بند کتاب جسے کبھی کھولا نہیں گیا تھا۔ آج جب وہ گیٹ کھلا تھا تو ایک اجنبی سی کشش محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی مجھے بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنی گاڑی آہستہ کی، سوچا کہ شاید کوئی نیا مالک آیا ہو یا پھر یہاں اب لوگ بسنے لگے ہوں، لیکن آس پاس کسی بھی گاڑی میں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ ہر بنگلہ ویسے ہی ٹھنڈا اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جیسے ہمیشہ سے تھا۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، لیکن کیوریوسٹی زیادہ تھی۔ بنا سوچے سمجھے میں نے اپنی گاڑی اندر ڈال دی۔ جیسے ہی میں کمپاؤنڈ کے اندر گیا، ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ گاڑی کے ٹائر نیچے سوکھی پتیوں سے گزرے۔ ایک ہلکی سی کرنچ کی آواز نے ماحول کو اور بھی بے چین بنا دیا، اور اوپر سے ایک چاندنی سی بھری رات، ایک سنسان جگہ اور اندر چھپا ایک راز جسے میں جانے بغیر رک نہیں سکتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ اس پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی جھیل بھی ہے جو انسانوں نے بنائی تھی، ایک آرٹیفیشل لیک جو شاید کبھی یہاں آنے والے لوگوں کے لیے ایک مزیدار جگہ بنائی گئی ہو، مگر کیونکہ یہ جگہ اکثر بند رہتی تھی مجھے شک تھا کہ کوئی وہاں آج بھی جاتا ہوگا۔ مگر پھر بھی مجھے ایک بے چینی سی ہو رہی تھی جو مجھے اس جھیل تک لے جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ راستہ ٹیڑھا میڑھا اور پتلا تھا، جدھر سے صرف ایک گاڑی گزر سکے۔ ہر موڑ پر ایک عجیب سا سناٹا تھا، اور صرف میری گاڑی کے ٹائرز کی آواز ماحول کو توڑ رہی تھی۔ راستے کے دونوں طرف بڑے اور مہنگے بنگلے تھے، جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کبھی یہ جگہ کسی رچ کمیونٹی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہو۔ لیکن آج یہ تمام بنگلے بے جان لگ رہے تھے۔ کسی بھی گھر کی کوئی روشنی نہیں تھی، نہ کوئی بالکنی سے جھانکتا انسان، نہ کوئی دروازہ کھلا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ صرف تعمیر ہوئی ہو، مگر کبھی اس میں زندگی بسی نہ ہو۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد میں پہاڑی کے سب سے اونچے حصے پر پہنچ گیا، اور ہاں، وہاں واقعی ایک چھوٹی سی جھیل تھی۔ جھیل کا پانی بالکل بے حرکت تھا، جیسے اس پر کوئی لہریں چلتی ہی نہ ہوں۔ چاند کی روشنی اس کے سفید پانی پر ایک عجیب سی چمک پیدا کر رہی تھی، جو ایک پل کے لیے خوبصورت بھی لگ رہی تھی اور ایک پل کے لیے عجیب اور بے جان بھی۔ اس کے ارد گرد ایک چھوٹی سی ریٹی کی پتری تھی، جس میں سے ہوا چلنے پر ہلکی سی سرسر کی آواز آ رہی تھی۔ یہ جگہ عام جھیلوں کی طرح نہیں تھی، جہاں چھوٹی چھوٹی چھتریاں ہوتی ہیں یا لوگ گھومتے نظر آتے ہیں۔ یہ جگہ بالکل خالی تھی، اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے آس پاس جتنے بھی بنگلے تھے وہ تمام خالی لگ رہے تھے۔ میں اپنی گاڑی سے اتر کر دھیرے دھیرے جھیل کے پاس آیا۔ ہوا تھوڑی اور تیز ہو گئی تھی، اور پانی میں ایک ہلکی سی ہلچل محسوس ہونے لگی، جیسے کسی نے پانی میں کچھ گرایا ہو، لیکن یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ پانی کیوں ہل رہا تھا؟ میں یہاں تک آیا تھا تو سوچا تھوڑی دیر جھیل کے قریب واک کر لوں،
لیکن میں نے ان سب کو نظر انداز کر کے میں یہاں تک آیا تو ہوں تو تھوڑی دیر جھیل کے قریب واک کر لیتا ہوں۔ اتنی دور آ کر بنا ایکسپلور کیے واپس جانا مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ویسے بھی ہوا تھوڑی تیز ہو گئی تھی اور موسم کا ٹھنڈا ہو جانا اس جگہ کی قدرتی خاموشی کو اور بھی عجیب بنا رہا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا لیکن اس کی آخری روشنی اب بھی آسمان میں ایک نرم سی چمک پھیلا رہی تھی۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی تھی، لیکن یہ وہ سکون والی خاموشی نہیں تھی جو دل کو شانت کرے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو انسان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی، ایک ہلکا سا ڈر پیدا کر دیتی تھی، جیسے کوئی چھپا بیٹھا ہو، دیکھ رہا ہو مگر سامنے نہ آئے۔ یہ جگہ بالکل ویران لگ رہی تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، اور نہ ہی کسی کی آواز۔ یہ بھی عجیب بات تھی کیونکہ ایسے علاقوں میں اکثر کہیں نہ کہیں کوئی کتا یا بلی ضرور ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی دور سے آواز دیتا ہے، کبھی پرندوں کی چہ چہ سنائی دیتی ہے، مگر یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف ہوا میں جو آواز تھی وہ، اور جھیل کے پانی کی بے حرکت سطح۔ جب میں جھیل کے پاس گیا تو محسوس ہوا کہ مٹی ابھی بھی نمی نمی سی تھی۔ پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، مگر پھر یاد آیا کہ صبح بارش ہوئی تھی۔ مجھے تسلی ہوئی کہ شاید اس وجہ سے مٹی گیلی ہے، ورنہ مجھے لگا تھا کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ جب میں ریڈ پر چلا تو مجھے پاؤں کے نشان دیکھ کر ایک عجیب سی تسلی محسوس ہوئی۔ ہر ایک نشان بالکل صاف اور واضح تھا، جیسے ابھی ابھی کوئی یہاں سے گزر رہا ہو۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ایک ہلکی سی ہنسی آئی، شاید کیونکہ میں خود بے وجہ ڈرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل مجھے ہلکا سا ڈر محسوس ہوا۔ بے چینی ایک عجیب سی گھبراہٹ میں بدل گئی۔ میں نے اپنے پاؤں کے نشانوں کے پیچھے دیکھا، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن پھر ایک عجیب چیز نظر آئی۔ میرے نشانوں کے علاوہ ایک اور نشان بھی تھے، اور سب سے زیادہ ڈر کی بات یہ تھی کہ وہ نشان مجھے فالو نہیں کر رہے تھے، بلکہ جیسے آلریڈی وہاں بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی مجھ سے پہلے یہاں آیا ہو یا شاید ابھی بھی یہیں کہیں ہو۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، میں بس اپنی سوچ کو شانت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جب میں واپس چلنا شروع ہوا تو ایک پل کے لیے میری روح کانپ گئی۔ پورا جسم ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے کسی نے مجھے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھا ہو۔ میرے اپنے قدم کے نشانوں کے ساتھ ایک اور چھوٹے سے پیروں کی نشان بھی تھے۔ وہ ایک چھوٹے بچے کے قدم کے لگ رہے تھے، 2 یا 3 سال کے بچے کے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ شاید یہ میری ذہن کا دھوکہ ہے، لیکن جب جھک کر دیکھا تو ہر ایک نشان اتنا صاف تھا کہ ہر انگلی تک کا اثر مٹی میں واضح تھا، جیسے کسی نرم اور چھوٹے سے پاؤں والی چیز نے ابھی ابھی اس ریڈ پر قدم رکھا ہو۔ پر مسئلہ یہ تھا، جب میں نے پہلی دفعہ یہ ریڈ دیکھی تھی تب یہ نشان وہاں نہیں تھے۔ یہ تو شاید صرف میرے اپنے نشان تھے جسے میں نے کلیئرلی دیکھا تھا۔ تو پھر یہ چھوٹے پاؤں کے نشان اچانک یہاں کیسے آ گئے؟ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، ہوا تھوڑی اور تیز ہو گئی، اور ایک اجنبی سی گرمی میری گردن کے پیچھے محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی بہت نزدیک کھڑا ہو۔ لیکن سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ یہ نشان صرف بیچ سے شروع ہوتے تھے، کوئی آنے یا جانے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ قدم کہیں دور سے چلتے ہوئے نہیں آئے تھے، وہ بس ایک جگہ سے شروع ہو رہے تھے، جیسے کوئی وہیں اچانک سے نمودار ہوا ہو، جیسے کسی نے ہوا سے پیدا ہو کر پہلی بار اس زمین پر قدم رکھا ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میرا ذہن یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں اسے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی مذاق کر رہا ہو، شاید کوئی جانور ہو جو مجھے کنفیوز کر رہا ہو، لیکن آس پاس صرف سناٹا تھا۔ ہر جگہ وہی بے جان بنگلے، وہی ویران جھیل، اور وہی ہوا جو اب عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جگہ صرف ایک خوبصورت جھیل نہیں تھی، یہاں کچھ اور بھی تھا، کچھ جو مجھے دیکھ رہا تھا، کچھ جو شاید چاہتا تھا کہ میں اس کا ہونا محسوس کروں۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی، دماغ کو یہ سمجھانے لگا کہ شاید کوئی بچہ یہاں بنا جوتے چلا ہو
ہو سکتا ہے کہ کسی غریب مزدور کا بچہ ہو، یا شاید کوئی فیملی دن کے وقت یہاں گھومنے آئی ہو اور بچے نے یہ ننگے پاؤں کے نشان چھوڑ دیے ہوں۔ لیکن ایک سوال مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا، اگر یہ نشان کسی بچے کے تھے تو پھر یہ پہلے کیوں نہیں تھے؟ اور اگر کوئی بچہ یہاں آیا بھی تھا تو وہ ہے کہاں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے ذرا زور سے آواز لگائی، کوئی ہے؟ لیکن ہوا کے سوا کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ اور بھی عجیب تھا، کیونکہ اگر کوئی انسان یہاں ہوتا تو اس کی کوئی نہ کوئی آواز آتی، کسی سانس لینے کی آواز یا پھر کوئی ہلکا سا اثر، پر یہاں تو سب کچھ بالکل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری بے چینی بڑھنے لگی، میں نے سانس اندر کھینچ کر ان نشانوں کا پیچھا کیا۔ یہ دھیرے دھیرے مٹی اور ریت کے اوپر ایک سیدھی لائن میں میری گاڑی کی طرف جا رہے تھے، جیسے کوئی ہلکی چال میں وہیں جا رہا ہو۔ مگر پھر اچانک بنا کسی وارننگ کے یہ نشان ختم ہو گئے۔ ایک دم سے ان کا رخ بدل گیا، جیسے جس چیز کے یہ نشان تھے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا ہو، اور اب یہ سیدھا جھیل کی طرف جا رہے تھے۔ میرے قدم خود آہستہ ہو گئے تھے، جیسے پیر پتھر کے ہو گئے ہوں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں ان نشانوں کا پیچھا کرتا کرتا جھیل کے بالکل کنارے تک پہنچ گیا، اور پھر جو دیکھا اس سے میری روح کانپ گئی۔ نشان جھیل کے اندر غائب ہو گئے تھے، جیسے کوئی بنا رکے، بنا کسی جھجک کے پانی کے اندر چلا گیا ہو۔ میں وہیں جم گیا، میرے پیر ریت میں جڑ گئے اور سانس اندر ہی اٹک گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہ نشان پانی میں ڈھلتے چلے گئے۔ پانی کی سطح بالکل بے حرکت تھی، ایک دم شانت، کوئی لہر نہیں، کوئی چیز ہلی بھی نہیں لگ رہی تھی، جیسے کسی نے پانی میں قدم رکھا ہی نہ ہو، جیسے وہ نشان ہمیشہ سے وہیں تھے، بس کسی نے انہیں دیکھنے کی دیری کی تھی۔ میں نے دھیرے سے جھیل کی سطح کو دیکھا، شاید کہیں کوئی ہے، شاید کوئی ہلکا سا اثر ہو، کوئی شرارت کر رہا ہو، مگر جتنا دیکھا اتنا یہ احساس گہرا ہوتا گیا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، یہ شاید کوئی ہے پر دکھ نہیں رہا۔ بس چند پل گزارنے کے بعد مجھے سمجھ آنے لگا، یہ سب کچھ ایک عجیب اور ڈراؤنی چیز تھی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی چیز تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی، جیسے کوئی تھا مجھے محسوس کروانا چاہتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ جب میں نے اس جھیل کی سطح پر غائب ہوتے ہوئے نشانوں کو دیکھا تو ایک عجیب سی گھبراہٹ میرے اندر بڑھی۔ میں نے زور سے سانس اندر کھینچ کر اپنے آپ کو حوصلہ دیا، یہ صرف میرا وہم ہے۔ لیکن دل کے کونے میں سے ایک اور ہی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی، نہیں، کوئی ہے۔ ایک پل کے لیے میری نظر پھر جھیل کی سطح پر پڑی، لیکن اب کچھ نہیں دکھ رہا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے۔ لیکن اندر سے ایک عجیب سی چیخ محسوس ہو رہی تھی، ایک بے آواز چیخ جو صرف میرا دل سن رہا تھا۔ مجھے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرنا پڑا، تھوڑی دیر اور رکنا، شاید کوئی بڑی غلطی ہوتی۔ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، قدم اتنے تیز تھے کہ ریت نیچے سے پھسلنے لگا۔ ایک عجیب سا ڈر تھا، جیسے جتنی دیر میں وہاں رہوں گا اتنی ہی گہرائی سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ گاڑی تک پہنچ کر بنا کسی دیر کے دروازہ کھولا، انجن سٹارٹ کیا اور بنا پیچھے دیکھے سیدھا وہاں سے بھاگ نکلا، جیسے وہ جگہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ کوئی دروازہ تھا، کسی اور دنیا کا دروازہ جو صرف کچھ لوگوں کے لیے کھلتا ہے۔ آج تک میں نے اس جگہ کا پھر سے رخ نہیں کیا۔ وہ لوہے کا بڑا گیٹ جو اس دن عجیب طور پر کھلا تھا، پھر کبھی مجھے ویسا نہیں دکھا۔ ہر دفعہ جب اس جگہ سے گزرا تو وہ پہلے کی طرح بند تھا، جیسے اس رات جو بھی میں نے دیکھا صرف میرے لیے تھا، جیسے کسی نے مجھے وہاں بلایا ہو اور پھر اپنا کام ختم ہونے پر وہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہو۔ میں نے یہ کہانی بہت کم لوگوں کو سنائی ہے، کیونکہ اگر میں سچ کہوں تو یہ کسی کو بھی ایک جھوٹی کہانی لگے گی۔ لوگ ہنسیں گے، کہیں گے کہ یہ صرف ایک ذہنی تھکان تھی یا شاید کوئی مذاق، مگر میں جھوٹا نہیں ہوں۔ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں اور جنوں پر یقین کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا صرف اتنی نہیں جتنی ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو کچھ اس رات جھیل کے پاس ہوا وہ آخر کیا تھا؟ کیا کوئی وہاں اب بھی تھا؟ کیا وہ دروازہ کسی اور کے لیے پھر کھلے گا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک کہانی ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔
جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔